अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की तरफ से राब्ते पर जवाब आ गया है और जवाब भी आया है बड़ा धांसू किस्म का, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना ताकतवर किस्म का, क्योंकि इस राब्ते के जवाब में जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो है एक वीडियो लीक। और वीडियो लीक भी ऐसी धमाका खेज है, ऐसी वीडियो आई है मंजर आम पर जिस पर पंजाबी कहते हैं ना बैजा बैजा होगी, जनाब पहलवान कहते हैं मुंह में तो बैजा बैजा होगी। इस वीडियो ने वाकईतन बैजा बैजा करा दी है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बेशुमार कर्म के चर्चे सामने आ गए हैं। इमरान खान के राब्ते ने इमरान खान पंजाबी कहते हैं ना पढ़ने पाता पढ़ने डाल दिया है और इससे बाहर निकलने की अब इमरान खान साहब के पास कोई भी सिचुएशन बाकी नहीं बची। इमरान खान ने राब्ता किससे किया था, राब्ते का क्या जवाब आया और क्या ये जो जवाब आया है वीडियो की शक्ल में ये वाकईतन काबिल हजम है। जिसके बारे में ये वीडियो आई है वो उसको आसानी से हजम कर पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर आपके साथ ज़रा तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कल के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी उतनी ही धमाका खेज किस्म की खबर है। क्योंकि ऑडियो वीडियो सियासी लड़ाइयों के दरमियान में अगर एक नई चीज़ आ जाए, एक नया लुत्फ फ्राई हो जाए तो यकीनी तौर पर उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, और उनके साथ इस बेंच के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब साहब भी शामिल थे। और इस 3 रुकनी बेंच ने जो है वो 14 मई की तारीख का तयन किया था पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया था कि जनाब आपने 11 अप्रैल को हमें रिपोर्ट देनी है कि आपके अकाउंट में पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो खर्चा आपको चाहिए, जो फंड्स आपको चाहिए 21 अरब रुपए के, वो आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं आए। अगर वो आपके अकाउंट में आगे होंगे आपने बता देना है जनाब एक सतर के अंदर के जनाब फंड्स रिसीव्ड, बात खत्म। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे तब आपने हमें एक रिपोर्ट देनी है और फिर उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर कोई मुनासिब हुक्म जो है वो सादर किया जाएगा। अब खबर यह है जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 दिन तक मुसलसल इजलास जारी रहे, 2 दिन तक। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने इन इजलासों की सदारत की। और इससे पहले जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था तो उस दिन भी इजलास हुआ था और उस इजलास के अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है हुकूमत इसको गलत समझे सही समझे हमें इसके बारे में नहीं पता। हाँ ये ज़रूर है कि उस फैसले के अंदर जो हमारे हवाले से जो चीज़ है वो हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि इलेक्शन शेड्यूल खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर लिख दिया है, लिहाजा हम उसी शेड्यूल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है हम उसी जो है शेड्यूल को जारी कर देंगे। और वो शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया। इसके साथ साथ इस बात का भी फैसला किया गया था कि ना ही पंजाब हुकूमत, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ना ही ईवान सदर और ना ही वजारत खजाना, ना ही वजारत दिफा, किसी को भी कोई ख़त नहीं लिखा जाएगा, कोई याद दहानी का नोटिस नहीं दिया जाएगा। जिसने पैसे भेजने हैं वो पैसे भेज दे, उसकी मेहरबानी है। जिसने सिक्योरिटी देनी है वो सिक्योरिटी दे दे, उसकी मेहरबानी है। जिसने सिक्योरिटी प्लान देना है वो सिक्योरिटी प्लान दे दे, उसकी मेहरबानी है। नहीं देगा तब भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सिचुएशन ये डेवलप हुई है जनाब कि आज थी वो आखिरी तारीख, और उस आखिरी तारीख के अंदर हुकूमत ने जो कार्रवाई की है वो ये की है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फंड्स के हवाले से एक बिल था वो बिल पेश कर दिया है नेशनल असम्बली में। और स्पीकर साहब ने वो जो बिल है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फ़ंड्स की मुंतकली के लिए वो बिल जो है वो भेज दिया है कायमा कमेटी को, और उसके साथ जो इजलास है वो जुमेरात के लिए मुलतवी कर दिया। इसका मतलब ये है कि जुमेरात तक तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं जाने। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट जानी है वो अपनी जगह पर जाएंगे और यकीनी तौर पर रिपोर्ट यही होगी कि जनाब जो है हमें पैसे नहीं मिले। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खुल के सामने आकर खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन भी खुलकर सामने आके खड़ा हो गया। किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। हुकूमत के सामने नहीं आके खड़ा हुआ, वो खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और एक ख़त तहरीर किया गया है, एक ख़त बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का अमल था उसको
جو ہے اس پر اظہار میں ناپسندیدگی نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سارے عمل کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مزید اختیارات دیے جائیں، اور اس حوالے سے الیکشن جو کمیشن ہے اس نے جو ایک بل تیار کرنے کے حوالے سے اس نے ایک خط لکھا ہے اور حکومت وقت کو، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید با اختیار بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 کی 2 شکیں 57(1) اور 58 میں ترمیم کی جائے، یعنی 57(1) اور شک نمبر 58، اور اس کے مطابق جو مسودہ ہے جو الیکشن کمیشن نے خط کے اندر جو ترامیم کو تجویز کیا ہے اس کے مطابق سیکشن 57(1) میں ترمیم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تجویز ہے کہ انتخابات کے لیے پولنگ ڈے تجویز کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا۔ کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی جج، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر الیکشن ڈے کے حوالے سے تاریخ کا تعین نہیں کر سکے گا، چاہے وہ اسمبلیاں مقررہ مدت کی تکمیل کے بعد تحلیل ہوں یا اس کو کسی بھی وجہ سے جو وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے اپنی ایڈوائس کے ذریعے تحلیل کرے۔ اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ڈیٹ ہوگی اس کا تعین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے لیے اسے کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 58 جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں بھی جو تجویز ہے وہ ترمیم کی وہ یہ ہے کہ جناب کوئی بھی عدالت، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی اور فورم، چاہے ایوان صدر کا ہے یا گورنر ہاؤس کا ہے، کوئی بھی فورم، وہ الیکشن شیڈول نہیں دے گا، نہ ہی وہ اس بارے میں تجویز دے گا کہ الیکشن شیڈول ایسا ہونا چاہیے۔ 58 سیکشن میں ترمیم کے تحت الیکشن شیڈول کا اجرا بھی صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ڈومین ہوگا، الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا، جس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کر سکتا، اور مسودے کے مطابق صرف الیکشن کمیشن ہی عام انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس خط میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ لکھتا ہے کہ الیکشن پروگرام میں تبدیلی یا نئے سرے سے الیکشن پروگرام دینے میں ابہام ختم کرنے کے لیے ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن مختلف سٹیجز پر الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکے گا، جبکہ تحریری وجوہات کے ساتھ نئے سرے سے الیکشن تاریخ اور نیا الیکشن پروگرام بھی دیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرز کو ترمیمی ڈرافٹ بھجوانے کے لیے مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹری افیئرز کو بھجوائے جانے والے خط میں اس جو ترامیم ہیں ان کے پیچھے بھی جو وجوہات ہیں ان کا تعین کر دیا ہے، اور خاص طور پر جس وجہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے حالیہ فیصلوں نے الیکشن کمیشن کو سیکشن 218 کلاس 3 میں درج اختیارات استعمال کرنے سے محروم کیا۔ الیکشن کمیشن نے 218(3) کے تحت حالات و واقعات کا جائزہ لے کر الیکشن کرانے کی تاریخ کا تعین کرنا ہوتا ہے، جس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹ اگر منظور ہو جاتا ہے، اس بل کے ذریعے جو ترامیم ہیں وہ کر دی جاتی ہیں جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب سیدھا ہوگا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو انتخابات کی تاریخ دی ہے ختم، سپریم کورٹ نے جو شیڈول دیا ہے ختم، اس کے بعد جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا، اور جو تاریخ کا تعین ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کرے گا۔ اب اس میں موجودہ حالات میں حکومت کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقبل کے اندر بھی چیزوں کو قانون سازی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ کل کو عمران خان کی حکومت آ گئی، آ سکتی ہے نا، کسی بھی بندے کی حکومت آ سکتی ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت آ گئی اور وہاں پر اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی جہاں پر عمران خان بھی یہ سمجھے کہ جناب الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے وہ جا کے عمران خان کے ساتھ مل جائے، تو پھر جو سارے کے سارے ہیں لوگ ہیں وہ بھول جائیں الیکشن کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ترمیم کرنی ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کے ہی کرنی پڑے گی، ادروائز پھر جو ہے یہ لڑائی جو ہے یہ رکے گی نہیں، یہ آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ جس سے مرضی رابطے کرنے کی کوشش کریں وہ رابطے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو 31 مارچ کو اپنے ایک وی لاگ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔
اور اس ویلاگ کا ایک اسکرین شاٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ عمران خان کی ہدایت پر ان کی جماعت کے ایک اہم ترین شخصیت نے رابطہ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم ترین سندھ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ جناب میں تہاڈے نال مل کے کوئی گل بات کرنا چاہنا اور آپ مجھے تھوڑی سی سپیس دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 31 مارچ کو میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اپنے ویلاگ میں، آج آصف علی زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر آن ریکارڈ اس خبر کی نہ صرف تصدیق کر دی ہے بلکہ رابطے پر عمران خان کو جواب بھی دے دیا ہے، اور وہ بھی سر عام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب عمران خان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی بجائے یہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہے جس کا جو قائد ایوان کے عہدے پر بیٹھا ہے، جو وزیر اعظم ہے، آپ کو جو کچھ چاہیے وہ میں نہیں دے سکتا، وہ یہ ملک کا وزیر اعظم دے سکتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرو، اس سے ملو اور اس سے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو طے کرو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس خبر کی تصدیق کی جو خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جناب زرداری صاحب سے جو ملاقات ہے اس کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور زرداری صاحب کے ذریعے ایک بیک چینل کھولنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت سے، اور آصف زرداری صاحب نے اس پر جواب دے دیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آج، اور انہوں نے کہا ہے جناب اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے انکنڈیشنل ہوگی، کسی بھی پیشگی شرط کے بغیر ہوگی، اور یہ بات ہوگی تو صرف اور صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی، اور اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو فون پکڑیں، فون گھمائیں، پرائم منسٹر آفس میں فون ملائیں اور خود براہ راست شہباز شریف سے رابطہ کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ کریں، آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس جواب کا جو رد عمل ہے وہ بھی بڑا ہی مزے کا خیز ہے۔ مزے کا خیز اس وجہ سے کہ مختلف اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک لیکڈ ویڈیو کا چرچا ہے، اور یہ لیکڈ ویڈیو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی۔ مریم، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے آج سے کچھ دن پہلے معروف ٹی وی اینکر اور یوٹیوبر منصور علی خان صاحب کو ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو دیا تھا، جو انہوں نے اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا تھا۔ اچھا، اس یہ جو لیکڈ ویڈیو ہے یہ انفیکٹ ایک ڈسکشن ہے جو پروگرام کے دوران یا پروگرام سے پہلے ہوئی ہوگی، جس کے اندر منصور علی خان صاحب مختلف رپورٹس جو جے آئی ٹی کی تھیں وہ ڈسکس کرتے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب فلاں موقع پر جے آئی ٹی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، آپ کے بارے میں یہ بات کہی، آپ کے بارے میں یہ بات کہی۔ جے آئی ٹی کے اندر یہ آئی کہ جناب آپ کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو تھی، اور وہ بی ایم ڈبلیو آپ نے اون کی، آپ نے وہ گاڑی جو ہے وہ 30 لاکھ روپے میں خریدی اور تقریباً 2 کروڑ روپے میں بیچ دی، یہ سارا کچھ جے آئی ٹی میں ہے۔ تو اس پہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے، میرے پاس بی ایم ڈبلیو تھی نہیں تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ کر رہے ہیں 2008 کی، اور مجھے اس کو چیک کر لینے دیں کہ یہ کیا چیز ہے، میں اس کو کلیریفائی کر لوں کہ جناب یہ ہماری فیملی کی گاڑی تھی، کہاں سے گاڑی تھی، کس نے آئی تھی، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس کے بعد ہی میں آپ کو کوئی فیکچوئل پوزیشن بتا پاؤں گی۔ اچھا، یہ والی ایک ویڈیو ہے جو لیک ہو گئی۔ اچھا، اس کو لیک ہونے کے بعد جو سب سے پہلا رد عمل آیا وہ منصور علی خان صاحب کی طرف سے خود آیا، اور منصور علی خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب میری ٹیم میں ایک جو نوجوان تھا وہ اس انٹرویو کے 3-4 دن کے بعد اس نے یہ جاب چھوڑ دی، اور جاب چھوڑنے کے بعد یہ والی جو ویڈیوز ہیں یہ لیک ہوئی ہے۔ اس میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے یہ نہیں ہے، میرے ساتھ جو لڑکا کام کرتا تھا اس کی طرف سے یہ دغا بازی اس کی طرف سے کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر دھڑا دھڑ قسم کی پوسٹیں آنے شروع ہو گئیں۔ صابر شاکر ہے، عمران ریاض خان ہیں، حقیقت ٹی وی وغیرہ وغیرہ، سب نے جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ بی ایم ڈبلیو کی نا گاڑیوں کی تصاویر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، خاص طور پر جب وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتدار سے الگ ہوئے تھے پاناما کیس کے بعد، تو جو انہوں نے وہ شروع کی تھی مہم مجھے کیوں نکالا والی، ووٹ کو عزت دو، تو اس کے اندر بھی وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ والی گاڑی کی فوٹو لے کے چلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جناب مریم کو تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بی ایم ڈبلیو تھی یا نہیں تھی، یہ ہے وہ بی ایم ڈبلیو جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں۔ بھائی
थोड़ी सी तो बंदा अक्ल इस्तेमाल कर लेता है, वो थोड़ी सी तो बंदा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लेता है। मरियम ने ये कहा कि ये जो 2008 मॉडल की BMW है ये मैं ओन नहीं करती। हाँ, किसी ने मेरी फैमिली के अंदर ये गाड़ी हो तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं ज़िंदगी च कभी BMW ते नहीं बैठी। BMW पर ड्राइव करना, बिल्कुल ट्रैवल करना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। BMW को ओन करना ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से गलत मलत करके जनाब चलाने की कोशिश की गई है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, जो अपनी मिसाल आप है। मरियम के पास अगर BMW थी तो मरियम को उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो तोशाखाने से ली गई थी तब भी उसका जवाब देना चाहिए। अगर वो तोशाखाने से नहीं ली गई थी तब भी उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उनके रिटर्न्स के अंदर चीज़ें शो हुई हैं। और अगर ये उनके रिटर्न्स में शो हुई हैं तब उनको इस बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन महज इस वजह पर, इस लाइल्मी से कि जनाब मुझे नहीं याद कि मेरे पास ये गाड़ी कभी रही है या नहीं रही, आप BMW की तस्वीरें उतार के अपलोड करना शुरू कर दें, तो ये एक ज़्यादती है। कम से कम इतना तो बंदे को सेंसलेस नहीं होना चाहिए। अब दिल आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।